شداد کی جنت۔ بنو امیہ کے دور میں عبداللہ بن قلابہ نام کا ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گیا اور اونٹ کی تلاش میں نکلا۔ وہ دن رات آس پاس کے علاقوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، لوگوں سے پوچھتا کہ کیا تم نے میرے اونٹ کو کہیں دیکھا ہے؟ لوگ کہتے نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دور دراز علاقوں تک اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا رہا۔ بلاخر ایک دن اسے اپنا اونٹ مل ہی گیا۔ اسے تلاش کرتے کرتے وہ عدن نام کے شہر سے دور ایک جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ اس جنگل کے کافی اندر چلا گیا تو اچانک اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک شہر نظر آیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہر کے چاروں طرف ایک دیوار بنی ہوئی ہے۔ شہر کے آس پاس بہت سی اونچی اونچی خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ ان عمارتوں کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر عبداللہ کے دل میں خیال آیا کہ اس شہر کے اندر جا کر دیکھتا ہوں، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ جتنا وہ آگے بڑھتا اتنا ہی اسے عجیب لگنے لگا کہ اتنا بڑا شہر سامنے ہے مگر کہیں بھی کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنا اونٹ جس پر سوار ہو کر آیا تھا اسے شہر کے باہر ہی ایک طرف باندھ دیا اور احتیاط کے طور پر تلوار ہاتھ میں پکڑی اور آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اسے 2 بڑے دروازے نظر آئے۔ جب وہ دروازوں کے قریب گیا تو اس کے قدم رک گئے۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ دروازے اتنے اونچے اور اتنے بڑے تھے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنے بڑے دروازے نہیں دیکھے تھے۔ وہ دروازے کسی عام لکڑی کے نہیں بلکہ یہ قیمتی اور خوشبودار لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ ان پر جگہ جگہ لال اور زرد یاقوت چڑھے ہوئے تھے۔ ان یاقوت پتھر کی روشنی سے پورا دروازہ جگمگا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ منظر اس نے وہاں دیکھا وہ اس کی سوچ سے کہیں آگے کا تھا۔ پورے شہر کے اندر بڑے بڑے محل اور شاندار عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی عام مکان نہیں تھے بلکہ سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے محل تھے۔ دیواریں خالص موتیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ یاقوت اور زمرد کے پتھروں کی چمک چاروں طرف روشنی پھیلا رہی تھی۔ ان عمارتوں کے پلر زبردست اور سرخ یاقوت کے پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ ان محلوں کے اوپر جگہ جگہ کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں۔ کھڑکیاں سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھیں اور موتیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ ان محلوں کے آس پاس شاندار باغات تھے۔ ہر طرف ہرے بھرے درخت کھڑے تھے اور ان درختوں پر ہر طرح کے پھل لگے ہوئے تھے اور درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ وہی جنت ہے جس کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ پھر وہ خوشی سے کہنے لگا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دنیا میں ہی مجھے جنت دکھا دی۔ پھر اس نے ان قیمتی پتھروں اور موتیوں کو اکھاڑنے کی کوشش کی، لیکن بہت ہی تھوڑے سے نکالنے میں کامیاب ہوا کیونکہ وہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس نے یاقوت اور زمرد کے بڑے پتھروں کو بھی نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ پھر جو کچھ اس کے ہاتھ لگا وہ لے کر واپس اپنے اونٹ کی طرف گیا۔ اسی راستے سے واپس چل پڑا جہاں سے وہ آیا تھا۔ جب وہ یمن واپس پہنچا تو اس نے لوگوں کو سارا واقعہ بتایا اور انہیں وہ پتھر اور وہ چیزیں دکھائیں جو وہ وہاں سے لے آیا تھا۔ یہ سن کر لوگ بڑے حیران ہوئے اور ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ عبداللہ بن قعبہ نے ایک جنت جیسا شہر دیکھا ہے، اور اس طرح یہ بات اس دور کے خلیفہ معاویہ تک پہنچی۔ خلیفہ نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا اور اسے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دو جو عجیب شہر دیکھ کر واپس آیا ہے۔ جب عبداللہ بن قلابہ کو خلیفہ کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کو اکیلے میں بلا کر ساری تفصیل پوچھی۔ عبداللہ نے پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ وہاں ایسے محل اور عمارتیں تھیں جو سونے چاندی
موتیوں، یاقوت اور زمرد سے بنی ہوئی تھیں۔ باغوں میں ہر طرح کے پھل لگے تھے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں، اور پورے شہر میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ سن کر خلیفہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے قابل عبادہ نام کے ایک آدمی کو بلایا جو پرانی کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ دنیا میں کوئی شہر ایسا بھی موجود ہے جو سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہو اور جس کے پلر زمرد اور یاقوت کے ہوں، عمارتیں اور کھڑکیاں مروارید اور موتیوں سے سجی ہوں اور درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں؟ کہا آپ نے جواب دیا، ہاں، یہ شہر عاد کے بیٹے شداد نے بنایا تھا، اور وہی عاد جس کی قوم کو قوم میں عاد کہا جاتا ہے۔ عاد کے 2 بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ شدید مر گیا تھا اور شداد بادشاہ بن گیا اور پوری دنیا پر حکومت کرنے لگا۔ شداد کو کتابوں اور علم کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت نئے قصے اور کہانیاں پڑھتا اور سنا کرتا تھا۔ جب وہ جنت کے منظر کی تعریف سنتا جس میں زمرد اور یاقوت کی عمارتیں، مرواری سے سجے ہوئے مہر اور خوشبودار لکڑی کے دروازے ہیں، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دنیا میں بھی ایسا شہر بنایا جائے۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خواب کا شہر حقیقت میں بنائے گا۔ اس نے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس شاندار شہر کی تعمیر کرے۔ ان 100 میں سے ہر آدمی کے ساتھ 1000 مزدور بھی مقرر کیے گئے تاکہ کام جلدی مکمل ہو۔ شداد نے ان سب سے کہا کہ ایک جنگل میں سب سے اچھی اور بہترین زمین تلاش کرو اور وہاں میرے لیے ایسا شہر بناؤ جو سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنا ہو۔ یہ حکم سن کر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا، اتنا زیادہ سونا، چاندی اور اتنے قیمتی پتھر کہاں سے آئیں گے؟ ایک آدمی نے ہمت کر کے شداد سے پوچھا، بادشاہ، اتنا سونا، چاندی اور قیمتی پتھر کہاں سے آئیں گے؟ بادشاہ سلامت، اتنا سارا سونا، چاندی اور قیمتی پتھر کہاں سے آئیں گے؟ شداد مسکرا کر بولا، شاید تم نہیں جانتے، دنیا کے سارے ملک میرے قبضے میں ہیں، اور ہر ملک میں میرا بندہ بھیجو اور وہاں کے سونے اور چاندی کے خزانوں میں سے جتنا کام آئے لے لو۔ اس طرح وہ لوگ 10 سال تک ہر ملک سے قیمتی سونا، چاندی اور قیمتی پتھر جمع کرتے رہے۔ پھر اگلے 300 سال تک وہ شہر بنتا رہا۔ جب شہر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو لوگوں نے شداد کو خبر دی کہ کام مکمل ہو گیا ہے اور وہ شہر ویسے ہی بن گیا ہے جیسے وہ چاہتا تھا۔ پھر شداد نے حکم دیا کہ اس شہر کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دو تاکہ کوئی بھی آسانی سے اندر نہ آ سکے، اور اس دیوار کے چاروں طرف ہزاروں درخت لگاؤ تاکہ شہر کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے۔ لوگوں نے شداد کے حکم کے مطابق سب کچھ تیار کیا۔ جب سب کام مکمل ہوا تو انہوں نے دوبارہ اسے خبر دی کہ ہر چیز اپنے مقام پر ہے اور شہر تیار ہے۔ شداد نے پھر حکم دیا کہ لوگوں سے کہو اس شہر کی طرف جانے کی تیاری کریں۔ لوگ 10 سال تک سفر کے لیے سامان اور ضروری چیزیں تیار کرتے رہے۔ پھر شداد اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستہ بہت لمبا تھا، لیکن وہ اس جنت جیسے شہر کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ لیکن جب وہ اس شہر کے قریب پہنچا اور صرف ایک رات کا سفر باقی تھا تو اللہ نے ان پر ایک گرجدار آواز بھیجی۔ یہ آواز سن کر شداد اور اس کے تمام ساتھی فوراً ہلاک ہو گئے۔ نہ وہ خود شہر میں داخل ہو سکا، نہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی داخل ہو سکا۔ پھر کہا، آپ نے بتایا کہ میرے علم کے مطابق نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک آدمی اس شہر میں داخل ہوگا جس کے بال سرخ رنگ کے ہوں گے اور اس کا قد چھوٹا ہوگا، اور وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں شداد کی اس جنت تک جا پہنچے گا، پھر اس کے اندر داخل ہوگا۔ اور جب خلیفہ نے عبداللہ کو کانپ کے سامنے بلایا تو کانپ نے ایک دم سے کہا، خدا کی قسم، یہی وہی آدمی ہے جس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اور اس طرح شداد اپنی اس جنت کو دیکھ بھی نہ سکا جسے وہ کئی 100 سالوں تک بنواتا رہا۔ بے شک ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کے سامنے سب ارادے ناکام ہیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔